ہاذا، ہر لفظ کے شروع میں آپ اس ہاذا کو بڑھا لیجئے. آپ کہیں گے ہاذا بیت، کسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ما ہاذا، جواب دیا جائے گا ہاذا بیت. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ جميعا اخوانی و اخواتی فی هذا البرنامج المبارک، برنامج التحدث باللغة العربیہ. محترم ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں. ناظرین، میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ ہم گئے، ہم نکلے، ہم بیٹھے، ہم لوٹے، ہم نے وضو کیا، ہم نے نماز پڑھی، یا اسی طریقے سے تم گئے، تم سب گئے، تم سب نکلے، تم سب بیٹھے، تم سب نے پڑھا، تم سب نے لکھا، تم سب نے نماز پڑھی، تم سب نے وضو کیا، تو اس کو ہم کیسے کہیں گے؟ اسی طریقے سے میں نے کیا، میں نے پڑھا، میں نے لکھا، میں نکلا، میں بیٹھا، اس کو کیسے کہیں گے؟ اور تو نکلا، تو بیٹھا، تو نے پڑھا، تو نے لکھا، یا تو نے نماز پڑھی اور تو نے وضو کیا، اس کو کس طریقے سے کہا جائے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں ہم بورڈ پر. آپ کو معلوم ہے کہ ذہبا کے معنی ہوتے ہیں وہ گیا. ذہبا وہ گیا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ذہب زید، زید گیا، یا حامد ذہب. اس کے علاوہ ہم پڑھ چکے ہیں ذہبوا، وہ سب گئے. ہم پڑھ چکے ہیں ذہبت، وہ گئی. ذہبت فاطمۃ الی المسجد. اسی طریقے سے اگر بہت ساری عورتیں ہیں تو ہم کہیں گے ذہبنا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اب اگر ہمیں کہنا ہے تو گیا تو ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے ذہبت. ذہبت، ذہبت یعنی تو گیا ایک شخص کے لیے، اور ذہبتم کئی اشخاص کے لیے بولا جائے گا. ذہبتم یعنی تم گئے. ذہبت کا جواب ہوگا ذہبت. اگر پوچھا جائے حل ذہبت، کیا تو گیا، تو اس کے جواب میں ہم بولیں گے نعم ذہبت. حل ذہبتم، نعم ذہبنا. ذہبتم کا جواب ہوگا ذہبنا سے. ذہبنا کے معنی ہوتے ہیں ہم گئے. ناظرین، اسی طریقے سے جتنے بھی الفاظ آئیں گے، جتنے بھی افعال آئیں گے ماضی کے، ان کو ہم اسی پیٹرن پر رکھ سکتے ہیں. انہی مثالوں کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں. جیسے ذہبا، رجع، ذہبوا، رجعوا، یعنی وہ لوٹے. ذہبت، رجعت، ذہبنا، رجعنا. ذہبت، رجعت، ذہبتم، رجعتم، ذہبت، رجعت، ذہبنا، رجعنا، رجعنا، ذہبنا، خلقنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان. لقد خلقنا الانسان. خلقنا یعنی ہم نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا. اللہ کہتا ہے لقد خلقنا. اسی طریقے سے نزل سے نزل، اس نے اتارا، تو ہو جائے گا نزلنا، ہم نے اتارا. انزل، اس کے بھی یہی معنی ہے، انزلنا، ہم نے اتارا. انا نحن نزلنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کرم، کرم ایک لفظ آتا ہے، کا ڈبل را اور میم. کرم، کرم کے معنی ہوتے ہیں عزت دینا، تکریم کرنا. اس کرم سے اگر ہم کہیں ہم نے عزت دی تو کیا کہیں گے؟ کرمنا، کرمنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. لام اور قد
یہ آتے ہیں فعل ماضی سے پہلے بات کو مضبوطی دینے کے لیے ہیں، تاکید پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت بخشی۔ ناظرین، اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا تم مدرسے گئے، تو ہم کہیں گے هل ذهبت إلى المدرسة، اور کیا تم آج مدرسے گئے، تو وہاں پر ہم الیوم بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر ایک شخص ہمارے سامنے ہے تو ہم کہیں گے هل ذهبت اليوم إلى المدرسة، هل ذهبت إلى المدرسة اليوم۔ الیوم کو ہم الی المدرسہ سے پہلے رکھیں یا اس کے بعد رکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ هل ذهبت اليوم إلى المدرسة يا حامد؟ نعم ذهبت إلى المدرسة اليوم، نعم ذهبت اليوم إلى المدرسة۔ هل ذهبتم إلى المدرسة يا أصدقائي؟ نعم ذهبنا إلى المدرسة، نعم ذهبنا إلى المدرسة۔ هل خرجتم من الفصل قبل الوقت؟ لا ما خرجنا من الفصل قبل الوقت۔ اگر ہمیں کہنا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم ما لگا دیں گے، جیسے ما ذهب وہ نہیں گیا، ما ذهبوا وہ نہیں گئے، ما ذهبت ما ذهبنا، ما ذهبت ما ذهبت، ما ذهبنا ما ذهبتم۔ هل رجعتم من السفر؟ نعم رجعنا من السفر، یعنی کیا تم سفر سے واپس آ گئے؟ نعم رجعنا من السفر۔ هل سافرت إلى مومباي؟ نعم سافرت إلى مومباي۔ هل سافرت إلى مكة؟ نعم سافرت إلى مكة۔ هل سافرتم إلى المدينة؟ نعم سافرنا إلى المدينة المنورة۔ هل جلست في المسجد يوم الجمعة بعد الصلاة؟ نعم جلست في المسجد يوم الجمعة بعد الصلاة۔ هل ذهبتم إلى السوق؟ نعم ذهبنا إلى السوق۔ هل خرجتم إلى السوق بعد المدرسة؟ نعم خرجنا إلى السوق بعد المدرسة۔ هل كتبتم على السبورة يوم الخميس؟ نعم كتبنا على السبورة يوم الخميس۔ هل توضأتم؟ نعم توضأنا۔ هل صليتم؟ نعم صلينا۔ هل صليتم؟ ما صلينا۔ إلى الآن، إلى الآن کا معنی ہوتا ہے اب تک، ما صلينا إلى الآن۔ اسی طریقے سے حتی بھی یہاں پر لگایا جا سکتا ہے، حتی الآن۔ ما صلیتم حتی الآن، یعنی تم نے اب تک نماز نہیں پڑھی، ما صلیتم حتی الآن۔ ما رجعتم حتی الآن من المدرسہ، ما رجعتم حتی الآن من المدرسہ۔ این انتم۔ ناظرین، اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے کلمہ۔ کلمہ یعنی اس نے بات کی، کلمنا ہم نے بات کی۔ قرآن مجید میں آیا ہے کلم اللہ موسیٰ، یعنی اللہ نے موسیٰ سے بات کی۔ تو اگر ہم کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا تم نے والد سے بات کی، تو ہم کہیں گے هل کلمتم الوالد؟ هل کلمت الوالد؟ هل کلمتم الوالد؟ نعم کلمنا الوالد۔ والد یہاں پر مفعول بن رہا ہے تو یہ منصوب ہوگا۔ هل کلمت الاستاذ؟ نعم کلمت الاستاذ فی هذا الامر، فی هذا الامر یعنی اس معاملے میں۔ هل تحدثت بالعربیہ؟ متى سافرت الى دلہی؟ متى سافرت الى دلہی؟ سافرت الى دلہی قبل اسبوع، سافرت الى دلہی قبل شہر۔ سافرت، سافر اس نے سفر کیا، سافرت میں نے سفر کیا، سافرتم تم نے سفر کیا، سافرت تو نے سفر کیا۔ هل سافرت الى دلہی قبل اسبوع؟ نعم سافرت قبل اسبوع۔ متى رجعت؟ رجعت يوم الخميس۔ الماضی، الماضی بھی ہم بڑھا سکتے ہیں۔ الماضی کے معنی ہوتے ہیں گزرا ہوا۔ قادم ایک لفظ ہم نے بتایا تھا، قادم کے معنی ہوتے ہیں آنے والا، اور ماضی یعنی گزرا ہوا۔ ہمیں کہنا ہے سافرت یوم الخمیس الماضی، میں گزشتہ جمعرات کو میں نے سفر کیا، تو ہم کہیں گے سافرت یوم الخمیس الماضی۔ اور اگر ہمیں کہنا ہے میں سفر کروں گا،
تو پھر اس کے لیے ہمیں فعل ماضی کی فارم استعمال نہیں کرنی ہے، اس کے لیے ہم فعل مضارع میں لائیں گے، پھر اس میں ہم اسافر کہیں گے، اسافر یوم الخمیس القادم۔ ناظرین اسی طریقے سے اگر ہمارے سامنے کوئی خاتون ہے تو ہم وہاں پر یوز کریں گے ذہبتی، ذہبتی، اور کئی خواتین ہیں تو ہم یوز کریں گے ذہبتن۔ هل ذهبت يا فاطمة إلى المستشفى اليوم؟ نعم ذهبت إلى المستشفى اليوم. متى رجعت؟ رجعت قبل قليل. هل ذهبتن يا نساء؟ هل ذهبتن يا نساء إلى المستشفى اليوم؟ نعم ذهبنا إلى المستشفى اليوم. متى رجعتن؟ رجعنا قبل قليل. هل ذهبتم إلى المستشفى لعيادة أخيكم؟ هل ذهبتم إلى المستشفى لزيارة المريض؟ نعم ذهبنا إلى المستشفى لزيارة المريض. هل ذهبتن إلى المستشفى لزيارة المريض؟ نعم ذهبنا إلى المستشفى لزيارة المريض. ناظرین اگر کسی وجہ سے ہم کسی کام کو کرتے ہیں تو ہم اس وجہ سے پہلے لام لگا سکتے ہیں۔ لام یہ فار کے معنی میں آتا ہے یا بیکاز کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے ہمیں یہ کہنا ہے کیا تم اسپتال گئے مریض کی عیادت کے لیے، تو مریض کی عیادت اس کی عربی بنے گی عیادت المریض، عیادت المریض، مریض کی عیادت، یا زیارت المریض، مریض کو دیکھنے، مریض کا وزٹ کرنے۔ هل ذهبت إلى المستشفى لزيارة المريض لعيادة المريض؟ هل ذهبت إلى المكتبة لقراءة الكتب لقراءة الكتاب؟ یعنی کیا تم لائبریری گئے کتابیں پڑھنے کے لیے؟ هل حفظت الواجب؟ هل حفظت الواجب للاختبار؟ کیا تم نے اختبار کے لیے واجب کو یاد کر لیا؟ یعنی واجب سے مراد ہے ورک، واجب یعنی ضروری کام۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہیں گے کہ کیا تم نماز کے لیے مسجد گئے، هل ذهبت الى المسجد، تو الصلاۃ سے پہلے ہم لام لگا دیں گے للصلاۃ، هل ذهبت الى المسجد للصلاۃ۔ اور اگر ہمیں کسی سے سوال کرنا ہو کہ تم مسجد کیوں گئے، تو اس سے سوال کے لیے لماذا آتا ہے، لماذا یعنی کیوں، لماذا، ماذا اس سے پہلے آ چکا ہے، اسی پر ہم نے لام داخل کر دیا ہے، لماذا یعنی کیوں۔ لماذا ذهبتن یا نساء الى المسجد، ایک خواتین تم مسجد کیوں گئیں، تو وہ کہہ سکتی ہیں ذهبنا الى المسجد للصلاة، للصلاة۔ اور اگر جنازے کی نماز ہے تو کہہ دیں گے لصلاة الجنازة۔ ذهبنا الى المدرسة لقراءة القرآن للتعلم، للتعلم، تعلم کے معنی ہوتے ہیں سیکھنا۔ ذهبنا الى المدرسة للتعلم، ذهبنا الى المدرسة للدراسة یعنی پڑھائی کے لیے۔ لماذا خرجت من الفصل یا ولد، لماذا خرجتم من الفصل یا اولاد۔ خرجتہ کے جواب میں کہا جا سکتا ہے انا مریض، اور خرجتم کے جواب میں کہا جا سکتا ہے نحن مرضى، مرضى، وإن كنتم مرضى، مریض کی جمع آتی ہے مرضى، نحن مرضى۔ استاذ پوچھتے ہیں کہ تم کلاس سے کیوں نکل گئے، لماذا خرجتم من الفصل یا اولاد، تو جواب دیا جا سکتا ہے نحن مرضى۔ ناظرین یہ جو مشق تھی اب تک کی، یہ فعل ماضی سے متعلق تھی جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتاتی ہے۔ اب آئیے کچھ افعال میں آپ کو سکھاتا ہوں فعل مضارع کے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو کچھ افعال سکھائے گئے ہیں، جیسے تسافرو، متى تسافرو یعنی تم کب سفر کرو گے، اسافرو یعنی میں سفر کروں گا، متى تلتقی
تم کب ملو گے، التقی یعنی میں ملوں گا۔ ناظرین، فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال، دوسرا مستقبل۔ تلتقی کے معنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں متى تلتقی، تم کب ملتے ہو، اور یہ بھی کر سکتے ہیں متى تلتقی یعنی تم کب ملو گے۔ متى تسافروا یعنی تم کب سفر کرو گے، اور تسافروا یعنی سفر کرتے ہو۔ اسافر ہم اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں میں سفر کرتا ہوں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کروں گا۔ تو مستقبل یعنی فیوچر بھی اس میں پایا جاتا ہے، اور پریزنٹ یعنی حال بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں دو لفظ آپ کو اور سکھانا چاہتا ہوں جو آپ کے بہت کام آنے والے ہیں۔ لفظ ہے تحب، تحب، احب۔ اسی طریقے سے دوسرا لفظ ہے ترید، ارید۔ ناظرین، فعل مضارع میں اگر شروع میں تا آ رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ حاضر کے لیے ہے، یعنی خطاب کے لیے ہیں، اس میں تو یا تم کے معنی پائے جا رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک خاتون کے لیے بھی تا استعمال کی جاتی ہے۔ تحبو کا معنی ہوا تو محبت کرتا ہے، تحبو تو محبت کرتا ہے، احبو میں محبت کرتا ہوں، تریدو تو چاہتا ہے، اریدو میں چاہتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا یہ جو حمزہ ہے یہ متکلم کی علامت ہے، متکلم میں بھی سنگولر کی علامت ہے، اریدو میں چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہنا چاہیں تم چاہتے ہو، یعنی کئی لوگ ہمارے سامنے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم چاہتے ہو، تو تریدو کے بعد ہم واو نون بڑھا دیں گے۔ اگر ہم جمع بنانا چاہیں گے، ہم یہ کہنا چاہیں گے تم چاہتے ہو، تو ہم واو نون بڑھا دیں گے، جیسے مسلمون میں ہم نے واو نون بڑھایا تھا تو وہ مسلمون ہو گیا تھا۔ تریدون تم سب چاہتے ہو، تو تریدون کا جواب ہوگا نریدو، نریدو۔ اور تحبون، تحبو سے بنے گا تحبون، اور تحبون کا جواب ہوگا نحبو، یعنی ہم محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، اب آئیے میں ان دونوں لفظوں کو لے کر آپ کی کچھ مشق کراتا ہوں۔ هل تحب اللغة العربية؟ نعم احب اللغة العربية۔ یاد رکھیں تحبو کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ مفعول بنے گا، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ منصوب ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس لفظ پر زبر آئے گا، اس اسم پر زبر آئے گا۔ هل تحب مدینة ممبئی؟ نعم احبوها۔ یہاں پر ہم ضمیر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ضمیریں ویسی رہیں گی جیسا کہ اس سے پہلے بتائی جا چکی ہیں، ملا کر ضمیر آتی ہے ہو، ہا اور کا، کی، اس طریقے سے ضمیریں ہم ملا کر یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ هل تحب مدینة ممبئی؟ نعم احب مدینة ممبئی۔ هل تحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعم احب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ هل تحب القرآن؟ هل تحب القرآن؟ نعم احب القرآن۔ هل تحب الصحابة؟ نعم احب الصحابة۔ هل تحبون الله؟ نعم نحب الله۔ هل تحبون الوالد؟ نعم نحب الوالد۔ هل تحبون أمكم؟ نعم نحبها، نعم نحب أمنا۔ أنا أحب أبا بكر، نحب أبا بكر۔ هل تحبون عمر؟ نعم نحب عمر۔ عمر یہ غیر منصرف ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین ہم تریدو کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تریدو کے معنی ہوتے ہیں تو چاہتا ہے، تریدو تو چاہتا ہے۔ ماذا ترید؟ تم کیا چاہتے ہو؟ ارید الشاء، ارید العصیر، ارید الطعام، ارید الغرفۃ، ارید النوم، میں سونا چاہتا ہوں۔ ارید الاستراحۃ، مجھے آرام چاہیے۔ ارید الاستراحہ۔ ارید الغداء،
غداء کے معنی ہوتے ہیں دوپہر کا کھانا. غداء، غداء دوپہر کا کھانا، اور عشاء شام کا کھانا. آپ اریدو کے آگے عشاء لگا دیجئے، اریدو کے آگے غدا لگا دیجئے. جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ اریدو کے آگے لگا دیجئے اگر آپ کسی سے اپنی ضرورت پوری کرانا چاہتے ہیں. ارید الغداء، ارید العشاء، ارید حامدا، ارید فاطمة، ارید فاطمة، ارید الجوال، ارید الحاسوب، ارید الصلاة، ارید الوضوء. ماذا تريدون يا إخوان؟ نحن نريد القرآن، نحن نريد السنة، نحن نريد الشاي، نحن نريد العصير، نحن نريد الغرفة، نحن نريد الفندق، نحن نريد المطعم، نحن نريد العمرة، نحن نريد الحج. اس طریقے سے ناظرین آپ اپنی چاہت کا اظہار کر سکتے ہیں اور آپ کسی سے سوال بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ عرب کنٹریز میں کسی دکان پر جاتے ہیں تو آپ صرف اس چیز کا عربی میں نام لے دیجئے اور اس سے پہلے اریدو لگا دیجئے. آپ اپنی ضرورت کی چیز دکاندار سے مانگ سکتے ہیں اریدو، اور اس کے بعد وہ چیز آپ رکھ دیں. ارید الماء، ارید اللبن، ارید الحلیبہ، ارید الشاشۃ یعنی اسکرین، ارید الثلاجۃ، ارید الغسالۃ. اس طریقے سے آپ بے شمار جملے بنا سکتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی ضرورتوں میں اسے بھرپور استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں.